جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ جو بندہ قرآن والوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوا نہیں کرتا، اور جو بندہ قرآن والوں سے ٹکر لے لیتا ہے اللہ قرآن سے ٹکرانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ دیکھ لو جنہوں نے قرآن سے ٹکر لی، ابو جہل نے ٹکر لی، رب نے نام نشان مٹا دیا۔ ابو لہب نے ٹکر لی، رب نے نام نشان مٹا دیا۔ یزید نے ٹکر لی، رب نے نام نشان مٹا دیا۔ ارے یزید نے قرآن کو مٹانا چاہا، حسین نے قرآن کو بچانا چاہا۔ ارے دیکھ لو خلیفہ اول نے قرآن کو بچانا چاہا، مسلمہ کذاب نے قرآن کو مٹانا چاہا۔ ایک قرآن کو بچانے والا ہے، دوسرا مٹانے والا ہے۔ ظاہراً ہو کیا رہا ہے؟ ادھر مسلمہ کذاب کی فوج ہے، ادھر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فوج ہے۔ آپ قرآن بچانے والے، مسلمہ قذاب کی فوج قرآن کو جلانے والے، قرآن کی تعلیمات کو مٹانے والے۔ لیکن ہوا کیا؟ توجہ ہے جی؟ میں گزارش کر سا بھی سٹیج ہوتے آپ گفتگو کم فرماؤ، میں قرآن و سنت دا پیغام پیش کر توجہ کرو، گفتگو بند فرماؤ جی، توجہ کرو، توجہ ہے آپ دی؟ یہ سبحان اللہ دا نعرہ مارو تو میں قرآن دی آیت پڑھا توڑے سے، اور دساں قرآن پڑھے کیوں نہیں جانتا؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو، کریم آقا نے فرمایا اپنی اولادہ نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ کتنی چیزاں جنابو؟ 3 چیزاں۔ فرمایا سب تو پہلے میری محبت، حضور فرما رہے ہیں سب تو پہلے میری محبت اولاد نو سکھاؤ۔ دوسری چیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو پھر تیسرے نمبر تے حضور نے فرمایا پھر قرآن سکھاؤ۔ حضور دسنا چاہنے ہیں بھائی قرآن ایجے کو لو پڑھانا جڑا میرے نال بھی پیار کرے، میرے گھرانے نال بھی پیار کرے۔ اور رسول کائنات نے پیغام دے دیتا ہے تجھے دے سینے چے محبوب کریم دے غلاموں نبی پاک دا ڈیرا نہیں، قرآن بھی بڑا سیانا ہے۔ حدیث مصطفیٰ وے قرآن گلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اندر جھانک کے دیکھتا ہے۔ جس دل میں نبی کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں پہ قرآن کا بسیرا ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ فَقْتُلُوهُ بسم اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، یہ اس بابے کی بات ہو رہی جو بابا حافظ قرآن تھا۔ ایک حافظ قرآن آیا بن کے نبی کا غلام آیا۔ توجہ فرماؤ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر کیا ہے؟ فرمایا شر کے بارے میں نہیں، خیر کے بارے میں پوچھو۔ پھر کہا شر کیا ہے؟ فرمایا شر کے بارے میں نہیں، خیر کے بارے میں پوچھو۔ توجہ، فرمایا شر کیا ہے؟ فرمایا شر کے بارے میں نہیں، خیر کے بارے میں پوچھو۔ میرے اور آپ کے آقا بولے، فرمایا شر کیا ہے؟ فرمایا ان شری شری شر العلماء ان خیری خیر العلماء۔ فرمایا شر بھی مولوی ہے، خیر بھی مولوی ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھ کے نبی کو پڑھ جائے وہ شرم والا مولوی، جو قرآن پڑھ کے نبی کی ختم نبوت پہ پیرا دے وہ خیر والا مولوی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھ کے کوئی صحابہ کو پہ جائے وہ شر والا مولوی ہے، جو قرآن پڑھ کے صحابہ کی عزت پہ پیرا دے وہ خیر والا مولوی ہے۔ جو قرآن پڑھ کے آل بیت کو پڑھ جائے فرمایا وہ شر والا مولوی ہے، جو قرآن پڑھ کے آل بیت کی ناموس پہ پیرا دے وہ خیر والا مولوی ہے۔ گال مکائیے کہ اگلی سنائیے، نبی پاک دے صحابی نے پوچھیا، میرے اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ونڈ کر دی تھی۔ حضور نے فرمایا سب تو بھیڑے مولوی ہونگے تو سب تو چنگے مولوی ہونگے۔ فرمایا پیڑے کیڑے تے چنگے کیڑے؟ آج بھی دیکھو کئی جناب وان کے جا کے دے بہ رہے ہیں جیسا بیس تے ویسا بیس، جے جیاں گلہ اے جا دین۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو دین پھیلایا ہے وہ دین قرآن و سنت والا تھا۔ آؤ نبی دے غلاموں میرا کریم تے رحیم اللہ
اپنے سچے کلام دے اندر اعلان فرما رہے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم او نبی دے غلاموں بڑھیوں بچیوں جوانوں میں عام کلام نہیں پڑھ رہا ماں او سچا کلام پڑھ رہا ماں جد بارے چ میرے رب نے اعلان فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا فرمایا جدوں ایمان والیاں دے سامنے رب دا قرآن پڑھا جاندے اللہ دا پاک کلام جدوں ایمان والیاں دے سامنے تلاوت ہوندا میں فرمایا اللہ انہاں دے ایمان نو تازہ کر دیندا نے دوسرے مقام تے رب نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ فرمایا او کلام جیڑا سونے رسول تے رب نے نازل کیتا میں جدو ایمان والے سن دینے انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے ہر بندہ قرآن پڑھدا میں فرمایا ایمان والے کیویں پڑھ دینے فرمایا آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اللہ فرما رہا ایمان والے قرآن میں پڑھ دینے میں تلاوت کر دینے جمیں پڑھن دا حق ہوندہ میں رب تعالیٰ فرما رہا نے اے عام کلام نہیں ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرما رہا اے او سچا کتاب ہے اے سچا کلام ہے جے دے اندر کوئی شک نہیں او نبی دے غلاموں قرآن لا ریبے تے جس نبی تلب نے نازل کیتا او نبی بے عیب آج جڑا قرآن پڑھ کے نبی وچوں نبی پاک دے وچوں عیب کڈنا شروع کر دے وے او دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں ہے قرآن دیا شانہ بھی رب نے بیان کی دیا نے قرآن آلیاں دے بھی شانہ نبی نے بیان کی دیا نے لیکن سنو رب دے سچے قرآن دا کی مقام ہے رب تعالیٰ نے سچے کلام دا مقام تے شان بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایدہ شان تے مقام بیان کیتے فرمایا ایدہ شان میں مقام میں لا یمسہ الا المطہرون کوئی پلیت بندہ قرآن نو مس نہیں کر سکتا فرمایا نہیں قریب آنا جدوں تک پاک نہیں ہو میں کیا پلیت دے اندر بھی قرآن نہیں جا سکتا پلیت قرآن دے نیڑے بھی نہیں آ سکتا ساڈا تے گلی گلی سجنا نہ رہے یہی قرآن ابو بکر عمر کے دل میں رہتا تھا
یہی قرآن ہر مومن کی منزل میں رہتا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن کو سید نے نیزے پہ سنایا تھا۔ اسا سنی خادم آل محمد دے، ساڑی جند دے جان حسین دت پتر برا سبیرہ خدا تے تینڈا پوے سان حسین حلت سانو او نیو بھولیا وہ جیڑا پڑھیا قرآن حسین اسا سنی کفن لکھ مرسا ساڑا دین ایمان حسین، پنج تن کے گھرانے کی، او پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر بابا جی میں نو تینو سمجھ آ گئے نے، بابا کہنے نے اے قرآن کلام خدا دا تے یارو اس دے وچ وی راز قدر قرآن دی تد پوسیا جدو کرسی روح پرواز۔ میرے توڑے پاک نبی دا مٹھا فرمان ہے، سونے نبی دی مبارک زبان ہے، قرآن پڑھنے آلے نو انہاں دے والدین نو کیا اعزاز دیتا جائے گا۔ آج بندے بڑی حقارت دی نگاہ نال ویکھنے نے کہ اے مولوی بن گیا ہے، اے قرآن والا بن گیا ہے، اے مسیطل بن گیا ہے۔ او نبی دے غلاموں، رب تعالیٰ قرآن آلیاں دی شانہ بیان کر رہے ہیں۔ وَعَمْ مَعَازِنِ الْجُهَنِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ البس والداہ تاجا یوم القیامت دوہ احسن من دوء الشمس فی بیوت الدنیا من دونکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ حضرت معاذ حدیث شریف دے راوی نے سونے محبوب نے فرمایا، قرآن پڑھنا لے قرآن یاد کرنا لے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دا اعزاز انہاں دا اکرام انہاں دی عزت کیویں کیتی جائے گی۔ او نبی دے غلاموں، اج امت نو ضرورت ہے اپنا رشتہ قرآن نال مضبوط کر لے۔ جدوں کوئی مرن دا ویلا
آوے تے سامنے سورہ یاسین پڑھ دینے بھئی روح باوے دی مایور دی چنگی جلدی نکل جائے نا نا نبی دے غلاموں ایک قرآن مرن مارن آستے نہیں آیا ایک قرآن تے زندہ کرن آیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی راوی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن پڑھنا لینو فرمایا اللہ تعالیٰ او دے والدین نو والدہ ہوتا جائیں یوم القیامہ میں دعا کردہ اللہ تو انہوں بھی ایسی اولاد عطا فرمائے جیڑی حافظ قرآن پڑھیں ہاں جی حدیث شریف سن کے تو سبحان اللہ جی کھنچ کے آتی میرے توڑے پاک نبی نے فرمایا کل قیامت اللہ دیڑا ہوئے گا قرآن پڑھنے آلے او دے والدین نو تاج پہنایا جائے گا توہو احسنا فرمایا اتنی سونی جس میں سورج دی روشنی میں فرمایا منور کر دے گی اس تو زیادہ روشن ہو جائے گا فرمایا جمیں اے سورج چڑھ جائے تے زمین روشن ہو جانی کل حافظ قرآن دے والدنو والدانو توجہ بھائی توجہ ہے توڑی انہاں نو تاج بنایا جائے گا اور میں کیا حافظ قرآن نو پایا جائے گا تو جے دوتے قرآن آیا ہے او دے بارے چیتے اعلیٰ حضرت امام بریلی رحمہ اللہ فرمانے نے آپ نے کیا خوبصورت جائے آپ نے فرمایا عام حافظ قرآن دے مقام انہاں دے والدین نو تاج ایسا پہنایا جائے گا سارے تک کے آکھن گے بلے بھائی بلے اے کی آر توجہ ہے جناب دی تو فرمایا اگر قرآن آلے پڑھن آلے نو تاج پہنایا جائے گا تے فرمایا اگر اس نے پڑھ کے عمل کرے گا قرآن دا عامل بن جائے گا قرآن دا عامل بن جائے گا جدو عامل بنے گا اے نہیں بھی قرآن پڑھ کے نبی نو پہ جائے اے نہیں قرآن پڑھ کے تے قرآن نے جو حکم دیتا ہو تو عمل کرے میں تو اڑے سامنے قرآن دے 5 حقوق پہلے بیان کیتے ہیں بھئی قرآن نو سب تو پہلے دیتے ایمان لے آنا ہے قرآن نے جھوٹ تو روکے جھوٹ تو رکنا ہے قرآن نے 2 نمبری تو روکے 2 نمبری تو رکنا ہے قرآن نے سود تو روکے سود تو رکنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث شریف دے راوی نے فرمایا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الرباؤ و موکلہو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لعنت اس بندے پر جو سود کھاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے قرآن نے منع کرتی ہے جنہ کما تو قرآن نے روکے انہوں تو رکنا ہے قرآن نے منع کیتا ہے پیڑے نو سنگی نہیں بنانا چنگے نو سنگی بنانا ہے قرآن نے حکم دیتا ہے حق دی تلقین کرنی ہے قرآن نے کہہ دیتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا حق اور باطل آپ اس سے مکس نہیں کرنا اگر علم رکھتے ہو تو قرآن نے سانو دس دیتا ہے بھی بیڑا لیڈر بھی نہیں بنانا بیڑا امام بھی نہیں بنانا امام بھی چنگا بنانا ہے لیڈر بھی چنگا بنانا ہے تو جدہ عقیدہ ستھرا ہوئے رلا ملا کام نہ ہوئے توجہ بندے مکس دودھ نہیں گینے بندے مکس سبزیاں نہیں گینے تو میں کہا مکس ایمان کے میں چل جائے گا محبوب کریم دے غلاموں میرے توڑے امام نے ساڑی توڑی رہنمائی کی تھی تے رہنمائی کر کے بریلی دے 1 نمبر امام نے آپ نے فرمایا عرش حق ہے مسین دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول او قرآن آلیاں دی اتنی عزت کیتی جائے گی تے سونے محبوب دا کیا مقام ہوئے گا کیا عزت کیتی جائے گی میرے بڑے پاک
پاک نبی محبوب نبی نبیاں دے نبی جدوں قیامت دا میدان سجے گا اللہ تعالیٰ 3 سونے دیاں کرسیاں اپنے عرش دے سائے دے تھلے لوائے گا ایک کرسی تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلوہ گر ہونگے ایک کرسی تے محبوب کریم جلوہ گر ہونگے اور ایک کرسی تے خلیفہ اول ابو بکر صدیق جلوہ گر ہونگے محبوب کریم دے غلاموں توجہ فرمانا میرے بڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن علیہ دی عزت کیتی جائے گی قرآن علیہ دا اکرام کیتا جائے گا تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا عزت اللہ دی ہوئے گی اللہ دے رسول دے ہوئے گی نالی رسول اللہ دے غلام مومنہ دی ہوئے گی منافقہ دی کوئی عزت نہیں منافق اس گلنوں کی سمجھے دینے رب تعالیٰ نے قرآن آلیاں دا شان بیان کیتا ہے ایک حدیث دی سنی نے قرآن آلیاں دا جڑا عمل بھی کرے گا سنو مولا علی دی روایت کردہ اچھی سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنت فشفعہ حضرت مولا علی فرماندے نے جس قرآن پڑھیا میں تیدیاں حلال کردہ چیزاں نو حلال جانیا حرام کردہ چیزاں نو حرام جانیا عمل کیتا میں ملے گا کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے آلے انو اے مقام دے میں گا جس عمل کیتے ہیں فرمایا اللہ فرمائے گا کلہم وجبت فرمایا ادھتے واجب ہو گئی عشرتم من آہال بیت وجبت لہنار حلال و حلال جانیا حرام نو حرام جانیا مولا علی کی زبان ہے آج بندہ ملا سے سیکھے تو کہتا ہے میں اتنا بڑا عالم ہوں میں نے کہا اس کو مولا نبی نے بنایا ہے اور انہوں نے دین نبی سے سیکھا ہے اور نبی پاک کے دین کو پھر پھیلایا ہے اور صرف پھیلایا نہیں ہے توجہ دین بچایا بھی ہے ہاں جی دین بچایا بھی ہے صحابہ نے مارے کھائی ہیں مار کھا کے قرآن کو بچایا اسلام کے لیے قربانیاں دی قرآن کو بچایا خلیفہ اول سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب صحابہ نے قربانیاں دی بعد میں بھی آنے والے قربانیاں دیتے رہے قرآن پھیلتا رہا حضور دے غلام نے حضرت اسد بن زرارہ آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ٹھیک حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ کریم دے غلام آخری حدیث میں پیش کر کے جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا اختتام کرنا چاہنا حضور دے غلام حجر کلمہ نہیں پڑھیا مکہ جی آگئے نے ابو جال اینڈ کمپنی ابو لاب اینڈ کمپنی آکھیں لگے اس گلی نہیں جانا کیوں نہیں جانا اس گلی جاؤ گے تے معاذ اللہ سم معاذ اللہ ادھر جادو کر رہے ہیں تے جے جادو کرنے جڑا بندہ مڑ کے آندہ ہی نہیں ہے جڑا جاندہ حضرت اسد بن زرارہ ٹر دے ایک دن گزریا 2 دن اس گلی چے گئے جس گلی چے سونے محبوب جلوہ گر
کافر تے منافق نبی پاک دے اتے طرح طرح دے الزام لانے سن، لیکن رب قرآن دا نزول فرمانے سن۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹور دے نبی دے قریب گئے نے، جا کے پوچھتے نے تواڈا نام محمد ہے، تواڈے والد دا نام عبداللہ میں، والدہ دا نام آمنہ میں۔ آکھن لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں، تے حضرت اسد بن زرارہ قریب جا کے کہندے نے سونیوں مینوں کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ ہے کلام الہی بشمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم میں شبتا میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نکھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ اسعد بن زرارہ قریب آگئے، نبی پاک دے شد اللہ لے ہاتھ میں جات دے کے کلمہ پڑھیا، واپس جان لگے نے ابو چال سد دے ادارا، ابو لہب اینڈ کمپنی بلان دیئے، آپ نے قریب جان تو رک کے دور کھڑے ہو کے کہندے نے تسی کہندے ہو معاذ اللہ جادوگر، کہنا میں تے پڑھ کے آیا ماں سونے دا شان کیوے، فرمایا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ زندہ باد جنتی 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 سبحان اللہ۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو، ہمارا تو یہی پیغام ہے، ہمیں رضوی بابا جی نہیں گل سن جیڑا آل بیت دا نوکر ہے، اوہ دی عزت ود دی راضی، شاہ جی جیڑا نوکر مدنی ماہی دا، اوہ دی گھٹی چڑھ دی راضی، جیڑا نوکر نہیں صحابہ دا، او دے اتے لعنت پوندی راضی، جنو رضوی بابے دھر دھر کی تھی، اوہ انہوں دھر دھر ہوندی راضی، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو سیدہ پاک کا نام آیا ہے، پردے کے اندر بھی میری مائیں بہنیں وہ بھی سروں کو نگاہوں کو جھکائیں، اور مجمع والے جو چنگیاں ماما دے چنگے پتر نے نگاہ جھکا کے منگتوں کو جو ملا ہے سہارا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے سہارا، پنجتن کی ثنا کرتا ہوں، اپنی سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں، گھروں سے چادریں اوڑھ کے جب نکلتی ہیں بیٹیاں، سیدہ زہرا میں تیری حیا کو سلام کرتا ہوں،
حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ مادر زاد حافظ قرآن تھے، نبی کے غلام تھے اور سچے سچے دین کے پہرےدار تھے۔ آپ کے قریب میں شاہ جی ایک مائی رہتی تھی غریب سی، اور مائی کی چند بکریاں تھیں اور ان کا دودھ دو کے حافظ صاحب کو دیتی تھی کہ حافظ صاحب صبح سویرے سورہ یاسین دی تلاوت کر دے سکتے۔ مائی صاحبہ بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، حافظ تاثیر کے والدین بھی سن رہے ہیں، نانکے بھی آئے ہوئے ہیں، دادکے بھی آئے ہوئے ہیں، دیگر عزیز بھی آئے ہوئے ہیں۔ بھائی آفتاب صاحب آپ کو، ان کے والد محترم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مائی صاحبہ ان کو اس وجہ سے دودھ کا دیتی تھی پیالہ کہ یہ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتے اور روشن کتاب ایمان کو روشن کر دیتی تھی۔ فوت ہو گئے مائی جی، اچانک مائی جی کا جنازہ ہے، حافظ صاحب کو پتہ چلا، جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی جا کے پہنچے تو حافظ صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد مائی جی کو قبر میں لے گئے، قبر میں دفنانے کے لیے حافظ صاحب نیچے اترے، سورۃ الملک کی تلاوت شروع کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سورۃ الملک کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے نجات عطا کرتا ہے۔ تویز بھی وہ کام نہیں کرتا پیر صاحب کا، وہ تویز وہاں پہ نہیں پہنچتا جہاں پہ قرآن پہنچتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا بھی کوئی اصلی ہو، نسلی ہو۔ قرآن پڑھا ہے امیر المجاہدین نے، قرآن پڑھا ہے غازی اسلام نے، قرآن پڑھا ہے اسلام کے مجاہدوں نے، جنہوں نے قرآن پڑھ کے قرآن کو پھیلایا بھی ہے، قرآن کو بچایا بھی ہے۔ میں تاثیر بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں، پوری برادری کو، پورے خاندان کو۔ بھائی آفتاب صاحب، آج ہمارے بھائی نور محمد نقیبی صاحب، آپ کے بڑے بھائی جان دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ پورے اس محفل کے منتظمین تھے، وہ نہیں تشریف لا سکے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ مائی جی کو قبر میں لٹانے سے پہلے سورۃ الملک پڑھی، آواز آئی حافظ صاحب باہر نکلو۔ مائی جی کی قبر میں سیدہ زہرا تشریف لا رہی ہیں، باہر نکلے، دفنا دیتا گیا۔ رات ہوئی، رات کے وقت حافظ صاحب سوئے اور مائی نے خواب میں آئی تو مائی سے پوچھا، مائی بتایا ہی نہیں، جلدی فوت ہو گئی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں مائی سے پوچھنے لگے، ہمیں دیتی تھی دودھ کا پیالہ، کوئی فائدہ ہوا؟ مائی نے کہا میں دیتی تھی دودھ کا پیالہ تو مجھے کیا ہوا؟ بابا جی نے جب پوچھا تو مائی کہتی ہے میں دیتی تھی دودھ کا پیالہ، مجھے مل گیا کملی والا۔ حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور نے شفاعت فرمائی۔ قرآن پڑھانے والوں کی، پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والے سے رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھنا، خذ القرآن اربعۃ، فرمایا عبداللہ بن مسعود سے، حضرت سالم سے، فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت ابی بن کعب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ سانو قرآن نال پیار کرنے کی توفیق دے اور قرآن آڑے دی عزت دے پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت دا پہرے دار بنائے، ناموس صحابہ دا پہرے دار بنائے، سانو پردے دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیٹیاں نو، ماما نو، بہناں نو جڑی بالغ ہو چکی ہیں، انہاں دی پردے دی شرعی معین مطابق، اصولوں دے مطابق انہاں دی اسانو تربیت اللہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ سلام دا ایک شعر پڑھو پھر دعا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت، ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں۔ قبلہ ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، اس کا ای کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر حضرت واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ آپ کی سمجھ میں بھی کوئی بات آ رہی تھی یا نہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ، ایسے نہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، حسن تیرا حسینوں میں ادا تیری ہے، تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، میں بھی تو راضی ہوں جس میں رضا تیری ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ڈھیلے بول رہے ہیں آپ۔ ہم لوگ جو ٹھنڈے مزاج کے، میں بیان نہیں کر رہا، میں تقریر بھی نہیں کر رہا، 2 باتیں عرض کر کے اپنی حاضری لگاؤں گا۔ اس کے بعد جس دھولے کی وجہ سے آج کی اس محفل کا دھولا جو ہے، جس کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے، وہ اپنے اساتذہ کو آخری سبق سنائے گا، آپ حضرات کو بھی۔ اس کے بعد میرے رہبر و رہنما حضرت مولانا مفتی شکیم عباسی صاحب
انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، لیکن ہمارا مزاج بالکل ہم دھیمی دھیمی سے ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرس لوگ ہیں، ہم تدریس کے عادی ہیں، تو ٹھنڈے دماغ سے دل و دماغ کے اندر بات ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں، امیر اعظمیت علامہ حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے اندر تقریر کر رہے تھے، پٹھانوں کا مجمع تھا، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ لگ رہا تھا۔ حضرت نے بیان کے بعد پوچھا، آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے یا نہیں؟ تو پٹھانوں نے کہا کہ کچھ ہم کو سمجھ ممجھ کچھ بھی نہیں آتا، ادھر سے آپ جوش لگاتے ہیں، ادھر سے ہم بھی نعرہ ٹھوک دیتا ہے۔ تو حضرت نے آپ سے جو خطاب کیا، جو بیان کیا، فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حضرت نے آپ کو یہ احادیث سنائی اور اس احادیث کے اندر 3 چیزیں آپ کو سمجھائی۔ آج کی محفل کے بعد آپ نے کتنے کام کرنے؟ 3 کام حضرت نے بتائے۔ کتنے؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنی ہے۔ اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ 3 چیزیں، کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اتنی محبت سکھانی ہے، اتنی محبت سکھانی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اللہ کے نبی کی ناموس کی بات آئے تو یہ اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دے۔ ایک دوسری فرمایا کہ حب نبیکم وحب اہل بیتی، اہل بیت نبی کے گھر والے، نبی کے صحابہ، ان کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی اپنی اولاد کو تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، آج ہر شخص نے اپنا یہ تجزیہ کرنا ہے کہ اگر 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے، 2 سے کہہ دے کہ بھائی تو میری دنیا کے لیے کما، لیکن ایک سے کہہ دے بیٹا تو نے میرے آخرت کے لیے میرے لیے ذخیرہ بننا ہے۔ اور حضرت نے پھر یہ کہا، اگلی حدیث بیان کی، من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالا وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار۔ حضرت جی نے آپ کو اگلا سبق یہ دیا کہ قرآن کو جب پڑھا، قرآن کو جب سنا، قرآن کا جب آپ کے سامنے مسئلہ آیا، آپ کی سمجھ میں جو مسئلہ آ گیا، تو آپ نے پھر اس کو قرآن ہی کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے کسی نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا، فحل حلالا وحرم حراما، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس کے لیے وعدہ ہے کہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتی، وہ اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا، لیکن بشرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سارے ایمان والے ہوں، جن کے لیے سفارش کرے وہ ایمان والے ہوں، کلمے والے ہوں، مسلمان ہوں۔ اگر اس کے برعکس ہوگا، اس کے لیے کسی غیر مسلم کے لیے، کسی کافر کے لیے اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو مشرک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتے ہیں سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس احادیث سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جن کے لیے سفارش کرے گا اس کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، یہ جو بچہ ہے، جس بچے نے جس ادارے کے اندر، ہمارے اس مدرسے کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر، یہ بہت ہی بہترین ادارہ ہے، ادارہ معارف القرآن کے نام سے، اس کی 3 برانچیں راولپنڈی کے اندر 4 چل رہی ہیں، اور الحمدللہ جس کے بانی مفتی عبدالوحید صاحب ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو ہمارے سرپرست ہیں
ہمارے ناظم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، مفتی شکیم صاحب ہیں. ہمارے اس ادارے کے اندر اس وقت بھی الحمدللہ 150 کے قریب یہاں لڑی ملانے کے اندر رہائشی بچے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ساری سہولیات جو ہے مدرسہ انہیں مہیا کر رہا ہے. اور یہی بچہ آپ کو آخری سبق سنائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس انداز سے یہاں پڑھایا جاتا ہے، یا ہمارے ادارے کی یا ادارے کے اساتذہ کی کیا محنت ہے. حدیث میں آتا ہے رب قاری الا القرآن والقرآن یلعن. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے. یا تو وہ قرآن کو لہن جلی سے پڑھتے ہیں، قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، غلط الفاظ سے پڑھتے ہیں، بغیر تلفظ کے، بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں اور لہن جلی کر دیتے ہیں. تو قرآن پڑھتے اس لیے کہ میں ثواب ہو، لیکن بلکہ قرآن ثواب نہیں، ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. دوسرا، علماء تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یا اس قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر غلط کرتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو لیکن ہمارا جو یہ بچہ ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آخری سبق سنائے گا. میں زیادہ وقت تھوڑا لگا دیا، باتوں سے بات نکل گئی. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، عزیز دوستو، اگر ہم ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں حضرت کی تھوڑی اور تشریح کرتا کہ حضرت نے آپ کو کیا سمجھایا ہے. سارا قرآن سنایا ہے، احادیث سنائی ہے، لیکن ہم جاتے ہیں جب نہ کہتے ہیں جی بڑا مزہ آیا محفل کے اندر، خطیب صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھی تقریر کی ہے. پوچھو خطیب صاحب نے بیان کیا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اس لیے ہمیں دونوں کان حاضر کر کے سننا چاہیے، پھر دل دماغ کے اندر اس کو اتارنا چاہیے، پھر اس کو آگے بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے. اب میں لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، میں ملتمس ہوں ادارہ معارف کے متعلم حافظ تاثیر طفیل سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے اساتذہ اور یہ جتنا مجمع ہے اس کے والدین سب کو اپنا آخری سبق سنائے. اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کی بات ہوگی. ہمارے مفتی صاحب بالکل ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ ہم مدرس لوگ ہیں، ہم جب پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کا انداز ہوتا ہے، تو ہم بالکل ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بات کریں گے. تو تشریف لا رہے ہیں حافظ تاثیر طفیل صاحب. ادارے کے جتنے ساتھ سے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. اور بھی کوئی عالم ہو تو بے شک اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. مبین صاحب آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن
شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کے پوجا کے مرکز مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. یا رب التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اپنے ادارہ معارف کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شکیم عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا مفتی شکیم عباسی صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. قابل ست تکریم زینت بزم معزز و مکرم علماء اکرام، رونق بزم محترم و مکرم سامعین، آج کی یہ خوبصورت مجلس، خوبصورت محفل حافظ محمد تاثیر طفیل کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اپنا نام ان حفاظ کی لسٹ میں شامل کیا ہے جو اللہ کے ہاں معزز بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، محترم بھی ہیں. میں اس موقع پر حافظ محمد تاثیر کو، اس کے والد محترم جناب طفیل صاحب کو، ان کے سارے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. اس موقع پر اس قرآن کریم کو اس کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے جو ذریعہ اور سبب بنے
اساتذہ اکرام اسٹیج پہ آ جائیں. ذریعہ اور سبب بنے ہمارے اساتذہ اکرام قاری مہتاب صاحب، قاری شبیر صاحب، قاری مقصود صاحب، قاری جمیل صاحب، مولانا سجاد صاحب، قاری وقاص صاحب،